کار ڈومینیٹ کرتی ہے نہیں ڈومینیٹ کرتی. اور جس کو آپ چاہیں گے اٹھا کے آپ ٹرانسفر کریں گے. آپ صرف نہیں سن لیں, آپ صرف آرگومنٹ نہ کریں. ایک جس طرح ہوتا ہے نا کہ سیاسی تو یہ ہائی لائٹس آپ لوگوں نے دیکھے, 30 سیکنڈ بعد پورا ویڈیو دکھاتا ہوں. رانا ثناء اللہ سے ندیم ملک نے کیا کہا اس سے اور کس چیز پہ غصہ ہوا. اس نے اس سے پوچھا یہ جو جج آیا ہے, نیا جج آیا ہے, یہ حکومت لایا ہے. اس بات پہ وہ رانا ثناء اللہ اتنا غصہ ہو گیا. پہلی دفعہ رانا ثناء اللہ کو میں نے اتنے غصے میں دیکھا کہ آج کے اس پروگرام میں ندیم ملک کے سوال پر اتنا غصہ ہوا, آپ بھی دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے. یہ جو رد عمل ہے دو بڑی قابل احترام ججز کا, میرا خیال ہے کہ ان ججز نے جو استعفیٰ دیا ہے وہ بڑے رسپیکٹڈ تھے. میں اب بھی کہوں گا کہ وہ لائق احترام ہیں, لیکن ان کے استعفے کی مبارکباد آپ آئینی ترمیم سے پہلے اس لیے دے کہ ہمارا یہ موقف ثابت ہو گیا کہ ان کا سیاسی اور ذاتی ایجنڈا تھا. یہ اپنے سیاسی اور ذاتی ایجنڈے کے لیے جو ہے یہ ساری جو ہے وہ کوشش کرتے رہے ہیں. اور یہ ان کا خط جو ہے, اس خط کے جو مندرجات ہیں, یہ ایک سیاسی تقریر ہے, یہ ایک پولیٹیکل تحریر ہے. اس میں کوئی ایک چیز کو وہ پن پوائنٹ نہیں کر سکے کہ کس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کے اوپر حملہ ہے, اور کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ اختیار آ گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ججز لگائے گی. یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں وزیر اعظم بیٹھا ہے, اس میں پریزیڈنٹ بیٹھا ہے. ہم ڈومینیٹ نہیں کرتے. یہ موقف ہی غلط ہے, یہ آرگومنٹ ہی غلط ہے, یہ آرگومنٹ ہی غلط ہے. بلکہ بیسڈ آن یعنی پروپیگنڈا ہے کہ وی آر ڈومینیٹنگ دیئر, وی آر ان مائنورٹی دیئر. گورنمنٹ کے 2 آدمی ہیں, اپوزیشن کے 2 آدمی ہیں, اپنا جوڈیشری کے 5 سینئر ترین ججز ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بار کا نمائندہ ہے, سول سوسائٹی کا نمائندہ ہے. ہم وہاں پہ ڈومینیٹ نہیں کرتے. معاملہ یہ ہے کہ جب یہ پہلے انتظامیہ کے پاس تھی ججز کی اپوائنٹمنٹ, گورنر یا چیف منسٹر جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے تھے, اور پرائم منسٹر کی ایڈوائز کے اوپر جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ سوال کرنے والے ججز کو وہ ایلیویٹ کرتے تھے. اس وقت سارا اختیار جو ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس تھا. اس کے بعد پھر پورا اختیار جو ہے وہ جوڈیشری کے پاس چلا گیا. پھر جوڈیشری میں کیا کرتے رہے, یہ میرے چیمبر کا ہے, یہ اس کے چیمبر کا ہے, یہ فلاں کے چیمبر کا ہے. اپنے چیمبروں کے اپنے جونیئر جو تھے ان سے انہوں نے جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے اس کو بھر دی, بھر دیا. وہ اگر وہ دونوں غلط تھے تو مطالبہ کیا تھا, پوری جو ہے وہ بار کا سب کا مطالبہ تھا کہ ان اپوائنٹمنٹس کو, ایسی اپوائنٹمنٹس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے. اب اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا ہے. وہاں پہ جوڈیشری ہے, وہاں پہ گورنمنٹ ہے, وہاں پہ اپوزیشن ہے, وہاں پہ سول سوسائٹی ہے, وہاں پہ بار ہے, تو وہ انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر یہ کہنا کہ جی یہ تو حملہ ہو گیا ہے, یہ حکومت اپنی مرضی کے جو ہے وہ جج یہ جو تحریر ہے ان کی, یہ ایک ججوں سے مقرر کرنے کا جو کمیشن ہے اس میں سرکار ڈومینیٹ کرتی ہے. نہیں ڈومینیٹ, اور جس کو آپ چاہیں گے اٹھا کے آپ ٹرانسفر کریں گے. آپ صرف نہیں سن لیں, آپ صرف آرگومنٹ نہ کریں. ایک جس طرح ہوتا ہے نا کہ سیاسی بیانیہ, سیاسی تقریر, کہ آپ اپنا موقع بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور دلیل نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ڈومینیٹ کرتے ہیں. سول سوسائٹی اور بار کو کون مقرر کرتا ہے؟ کون لگاتا ہے سول سوسائٹی؟ بار کو جو ہے وہ پاکستان بار کونسل مقرر کرتی ہے. سول سوسائٹی کو کون لگاتا ہے؟ سول سوسائٹی کا جو نمائندہ ہے اس کو اسپیکر مقرر کرتا ہے. تو اسپیکر کس کا ہے آپ کا؟ ایک ہو گیا. بار کے دونوں منتخب لوگ ہیں جو لا منسٹر کی حمایت کے بغیر اوپر نہیں آتے. اب اس بات کو سول سوسائٹی کا نمائندہ اسپیکر نے مقرر کیا, گورنمنٹ کا آدمی ہو گیا. لا منسٹر گورنمنٹ, اٹارنی جنرل گورنمنٹ, باہر بھی سن لینا 3 ہو گئے. اس کے بعد ایک نمائندہ قومی اسمبلی سے گورنمنٹ کا 4 ہو گئے, ایک نمائندہ سینٹ سے 5 ہو گئے. یہ گورنمنٹ کے 5 لوگ ہو گئے. جوڈیشری کے کتنے ہیں؟ 5. اپوزیشن کے کتنے ہیں؟ 2. اور اس کے بعد جو بار کا نمائندہ ہے وہ ہے 1. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان 13 میں سے گورنمنٹ ڈومینیٹ کیسے کرے گی؟ ان 5 کے ساتھ بھی ڈومینیٹ نہیں کر سکتی. ڈومینیٹ کریں گے ابھی وہ سوال کرنے والے دو کو چیک کرے, ان کا غصہ چیک کرے, وہ سوال بھی کرنے والا ہے. معاملہ یہ کہ یہ ڈومینیشن کا جو پروپیگنڈا ہے, بغیر آرگومنٹ کے, بغیر پڑھے, بغیر دیکھے کہ اچھا چلے آگے بات کر لیں. آگے کر لیں. جو ٹرانسفر کا معاملہ جو ہے, ٹرانسفر جب ہوگی تو پھر یہ 5 نہیں ہوگے, یہ پہ 7 ہوں گے. کیونکہ جس اپنا ہائی کورٹ سے جج نے ٹرانسفر ہونا ہے اس کا چیف جسٹس بھی بیٹھے گا, جس ہائی کورٹ میں اس نے جانا اس کا چیف جسٹس بیٹھے گا. جو انکار کرے گا اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ وہ اس کا اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کو جائے گا. سپریم جوڈیشل کونسل میں کون ہوگا؟ وہاں پہ وزیر اعظم ہوگا, وہاں پہ گورنمنٹ ہوگی, وہاں پہ 7 سینئر ترین ججز ہوں گے جن میں سے 4 چیف جسٹس ہوں گے.
ان تو سے خدا جب کا بھی خوف سچ کیا جانا بات چاہیے. کرے یہ اس قسم کی جو سیاست نون جو ہے لیگ وہ والے سے یعنی کبھی بھی سچ ان بات آفسز میں بیٹھ کے یعنی جب بھی سپریم وہ کورٹ غلطی کے جج کرتے ہیں کے وہ منصب پہ غصہ بیٹھ کے زیادہ اگر اس کرتے قسم کی سیاسی ہیں. تحریریں کی کی جائیں اور حسد سیاسی ہے. تقریریں کی جائیں اور سیاسی ذرا بیان چیک بازی کی کریں جائے خود. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی. بیرسٹر سر ایک چیز اور بتا دیجیے، جو ٹرانسفر آف ججز ہے یہ کرنا بہت اچھی بات ہے یا بہت بری بات ہے؟ دیکھیں، ٹرانسفر آف ججز کی جہاں تک بات ہے، یہ کہ ججز کو ان کی رضامندی سے بغیر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، یہ چیز شروع میں بھٹو صاحب نے یہ 1976-77 ابھی میں دیکھو ابھی سوال کرنے والا آئینی ہے. ترمیمیں لے کے آئے تھے، اور اس وقت بھٹو صاحب اس وقت ڈیورنگ دی اینڈ آف ہز ٹینیور وہ کوشش میں تھے کہ جوڈیشری کو کنٹرول کیا جائے. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے وہ پاورز مزید ایکسپینڈ کر دی. 18ویں ترمیم میں تمام جماعتوں نے مل کے کہا کہ یہ جو ججز کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے ان کی رضامندی کے بغیر، یہ ایک عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، تو انہوں نے رضامندی کی کلوز اس میں انسرٹ کر دی. اب وہ 27ویں ترمیم میں رضامندی دوبارہ نکال دی گئی ہے، اور مقصد صاف ظاہر ہے. ابھی وہ سوال کرنے والا ہے، دو کو چیک کرے، ان کا غصہ چیک کرے. اسی طریقے سے کرتی وہ ہے کہ سوال کسی کی ابھی لاہور کی کرنے پوسٹنگ والا ہے، ہے وہ اس کو چیک اٹھا کے کرے. باہولپور بھیج دیا، کسی کی کراچی میں پوسٹنگ ہے اسے گھوٹکی بھیج دیا. تو پولیٹیکل گورنمنٹس تو کنٹرول بیوروکریسی کو تو ایسے ہی کرتی ہے، مگر جہاں تک بیوروکریسی کا سوال ہے، دیکھیں بیوروکریٹس آر سپوز ٹو بی سبسروینٹ ٹو دا گورنمنٹ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ججز کو بھی ٹریٹ کریں گے کہ آپ حکومت وقت کے سبسروینٹ ہوں گے، تو ایک آزاد عدلیہ کا وجود آپ ختم کر دیتے ہیں. اور آخری بات میں یہ کروں گا، دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ریاست کا ایک ستون جو ہے عدلیہ ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں دنیا میں جہاں آزاد عدلیہ کا وجود ان نہیں سے ہے. جب بھی آس پاس سچ میں آپ دیکھ بات لیں، کرے، سعودی عربیہ میں دیکھ لیں، نارتھ کوریا میں دیکھ نون لیں، لیگ کیسے والے ایسے سے ملک کبھی ہیں. بھی نہیں وہاں سچ کبھی آپ بات، سنیں، چائنا میں دیکھ لیں، کبھی سننے میں نہیں جب آئے گا بھی وہ کہ غلطی عدلیہ کرتے جو ہیں ہے وہ وہ غصہ حکومت کے زیادہ کسی کرتے فیصلے ہیں. کو ریورس کر ان رہی ہے، والی کوئی کی بلاک کر رہی حسد ہے. ہے. مگر یہ چیز میں بھی آپ کو ذرا بتا چیک دوں کرے کہ کوئی خود. ایسا ملک نہیں ہے جہاں اگر آزاد عدلیہ نہیں ہے تو پھر کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں ہے اور آزاد میڈیا بھی نہیں ہے. یہ تین چیزیں جو ہے نا، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آج آپ نے آزاد عدلیہ کا وجود ختم کیا ہے، آپ دیکھیے گا یہ سیاسی جماعتوں کا بھی وجود ختم ہو جائے گا. میرے خیال میں رانا صاحب یہ آپ ہی کو جواب دینا اس کا. دیکھیں معاملہ ابھی یہ ہے دیکھو ابھی کہ سوال اگر کرنے تو والا ہے. آپ نے صرف گفتگو کرنی ہے، تقریر کرنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ جناب کھلواڑ ہو گیا، برباد ہو گیا، تو پھر تو آپ کو کسی ریزننگ کی ضرورت نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ آرگومنٹ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرے گی عدلیہ کو، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو فارمیشن ہے جوڈیشل کمیشن کی، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ یہ ٹرانسفر کا معاملہ لے لیں جو جس کے متعلق ہے یہ زہر ابھی ہے وہ سوال عدلیہ کرنے کی والا آزادی ہے، کے دو لیے. کو وہ چیک بھئی کرے، اس زہر میں ان کا اگر غصہ چیک سپریم کرے. کورٹ کے اور وہ ہائی سوال کورٹ کے ابھی 4 کرنے چیف والا ہے، جسٹس وہ صاحبان بیٹھے چیک ہیں، کرے ابھی. 3 سینئر جج جو بیٹھے ہیں، تو یہ پھر زہر جو ہے یہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ہے یا عدلیہ کے کھاتے میں ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن میں اگر مثال کے طور پہ جو بار کونسل ہے، بار کونسل میں اگر ایک گروپ جو ہے اس کی اکثریت ہے یا وہ وہاں پہ الیکٹ ہو گیا ہے، تو کیا یہ کوئی وہاں پہ گرنٹڈ چیز ہے کہ ہمیشہ وہی الیکٹ ہوگا؟ کوئی مخالف بھی ہو سکتا ہے. پھر لا بدل دیں گے سر، نہیں، کیوں لا بدل دیں گے؟ جیسے ابھی بدلے تھا، نہیں بدلا جا 26ویں، سکتا. 27ویں، یہ تو پھر 28ویں یہ کانسٹیٹیوشن ہے نا. سر 28ویں کی تو ویسے بھی جاری کر تو رہے پھر ہیں. اگر اس طرح سے آپ نے فرض کرنا ہے آپ نے، تو پھر جو مرضی فرض کر کے آپ کہہ دیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ان سے یہ جب جو بھی جوڈیشل سچ کمیشن بات ہے کرے، یہ انسٹیٹیوشنلائز ہے. نون اور لیگ دوسری والے بات انہوں سے نے کبھی بھی سچ یہ بات، اسلام الدین صاحب نے کی کہ جی یہ جو جب بھی پہلا وہ بیچ غلطی ہے، کرتے ہیں پہلا وہ بیچ غصہ جو ہے زیادہ وہ کرتے وزیر ہیں. اعظم کی ان ایڈوائس کے والی اوپر کی جو ہے وہ مقرر حسد ہوگا. ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب ذرا یہ چیک کرے کانسٹیٹیوشنل خود. امینڈمنٹ آج ہو گئی ہے اور نوٹیفائی ہو گئی ہے، اس وقت جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا، کیونکہ اس امینڈمنٹ کے بعد اب نئی فارمیشن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی ہوگی. اب اس وقت جب جوڈیشل کمیشن موجود ہی نہیں ہے اور اس وقت جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام عمل میں لایا جانا ہے، ابھی تو دیکھو ابھی وزیر سوال اعظم کو یہ کرنے اختیار والا دیا ہے. گیا اور ساتھ یہ پابند کر دیا گیا کہ وزیر اعظم جو ہے سپریم کورٹ کے ججز میں سے ہی جو ہے وہ ریکمینڈ کیا کرے آپ کا گا. ارادہ ہے وزیر اعظم صاحب کا کہ جسٹس امین الدین کو لائیں؟ سن لیں یعنی سپریم کورٹ کے ججز میں سے ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے اس کے لیے ججز جو ہے وہ مقرر کیے جائیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا حکومت کے خلاف جو جج جو ہے وہ بیٹھ کے کورٹ روم میں جو ہے وہ پوری تقریر کریں حکومت کے خلاف،
حکومت اور وزیر اعظم اور 100 ووٹوں کے ذریعے وزیر اعظم ابھی وہ سوال کرنے والے دو کو چیک کرے ان کا غصہ چیک باقی کرے جو ہے وہ ہر آدمی جو ہے وہ سوال بے بھی انصاف کرنے ہے اور والا ہے میرٹ کے وہ خلاف چیک ہے. کرے اس طرح سے تو ملک نہیں چلتے.